افواج پاکستان کا کردار ان الیکشنز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرنا ہے. ہم نے ان کو سپورٹ دینی ہے ان تمام ٹاسک میں جو انہوں نے ہم سے مانگے ہیں. کنڈکٹ میں افواج پاکستان کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے. یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اور ان کے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق ہم ان کی سپورٹ کریں گے. آپ کی طرف سے اور بہت ساری دوسری سائڈوں سے شکوک و شبہات کا اظہار ہوتا رہا. ہر پریس کانفرنس میں میرے سے سوال ہوئے کہ سر الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, الیکشن ہوں گے کیسے ہوں گے, بائی الیکشن نہیں ہوں گے, سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے گی. تو آپ نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام شکوک و شبہات نے دم توڑا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر الیکشنز کی طرف جا رہا ہے. ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل الائنمنٹ نہیں ہے. ہماری اگر لائلٹی ہے, ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے تو پاکستان کی عوام ہے. لاسٹ پوائنٹ جو رہ گیا ہے وہ جیپ کے نشان کا ہے. تو نشان نہ ایسے ایشو کرتی ہے نہ افواج پاکستان ایشو کرتی ہیں. جس کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہماری جیپ ہے نہیں. ٹھیک ہے, اس قسم کی زیادہ جیپیں جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس کے پاس ہی ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں. الیکشن والے دن آپ جو بوئیں گے وہ اگلے پورے 5 سال آپ کاٹیں گے. آپ نے ہی بونا ہے اور آپ نے ہی کاٹنا ہے. افواج پاکستان کا اس طریقے سے اس میں کوئی نہ بینیفٹ ہے نہ لاس. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں دعا کمل. پروگرام کی جانب بڑھیں گے, پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. فہد حسین صاحب ہیں, ایاز خان صاحب, لطیف چودھری صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, وسیع شاہ صاحب, فیصل حسین صاحب آج کے پینل کا حصہ ہیں. بڑھتے ہیں بڑے سوال کی طرف. عام انتخابات میں تاخیر اور دھاندلی کے حوالے سے فوج کے کردار سے متعلق تمام شکوک و شبہات دور کر دیے گئے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے. الیکشن میں فوج کے انتظامی کردار کو انہوں نے واضح کیا اور اس سے متعلق تمام تفصیلات قوم کے سامنے رکھی. انتخابات کے انعقاد کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیا اور شہریوں کو بلا خوف و خطر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا مشورہ دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے انتخابات میں براہ راست کسی بھی قسم کے تعلق کو مسترد کر دیا, کسی بھی سیاسی جماعت سے وفاداری کے تاثر کو زائل کیا, پاک فوج کے حوالے سے سیاسی بیان بازی کی سختی سے مذمت کی, خلائی مخلوق کو سیاسی نعرہ ٹھہرایا اور انتخابی نشان جیپ سے متعلق بھی انہوں نے وضاحت کر دی اور کہا جس جیپ کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ ہماری ہے ہی نہیں. ہم سوال رکھ رہے ہیں اپنے ایکسپرٹس کے سامنے, کیا الیکشن 2018 سے متعلق تمام شکوک و شبہات دم توڑ گئے؟ ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. واضح پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کے تمام ایشوز پر انتخابات سے متعلق انہوں نے بڑی تسلی بخش جواب بھی دیے. جب سوال کیے گئے صحافیوں کی جانب سے, آپ کے خیال میں جن شکوک و شبہات کا سیاسی جماعتوں کی طرف سے کچھ ایسے تاثر آ رہے تھے آج کی پریس کانفرنس سے, وہ تمام تاثر, وہ تمام شکوک و شبہات زائل ہو گئے؟ دعا تمام شکوک و شبہات کبھی زائل نہیں ہوا کرتے, نہ ختم ہوا کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو چلتا رہے گا, سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں. لاسٹ الیکشنز میں عمران خان صاحب کو بہت سی شکایتیں تھیں, الیکشنز ریزلٹس کے بعد بھی رہیں, اس کے لیے انہوں نے تحریک بھی چلائی اور 5 سال اس طرح گزر گئے. 5 حلقے کھلواتے کھلواتے 5 سال پہ وہ پورا عرصہ محیط ہو گیا. اب بھی ظاہر ہے جس نے اعتراض کرنا ہے, جس نے کچھ شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں وہ تو کرتا رہے گا. لیکن میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا اچھا کیا, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی تھی جب آپ جواب نہیں دیتے کسی چیز کا تو پھر وہ لگتا ہے کہ شاید آپ گلٹی ہیں, قصوروار ہیں, اور واقعی یہ آپ سب کر رہے ہیں. تو وہ بات جیپ سے چلی تھی اور خلائی مخلوق سے چلی تھی اور پھر وہ محکمہ زراعت تک پہنچ گئی, اور اس دوران چونکہ جواب اس طرح سے آ نہیں رہا تھا تو بہت سی چیزوں پہ لوگ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جیپ کا نشان چوہی نثار نے چونکہ لے لیا. اب چوہی نثار صاحب نے بھی اس کے بعد بڑی اچھی وضاحت کر دی کہ بھئی میں نے تو اپنے لیے لیا, اور اگر آپ غور کریں اس پہ جیپ کے نشان پہ تو اس میں برائی تو نہیں ہے کہ جیپ کا نشان لینے کا مطلب تو یہ ہے کہ جیپ بھی تیز دوڑنے والی چیز ہے نا, کہ ایک طرف شیر ہے, اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے چوہدری نثار نے, ان کا تو مقابلہ ہی شیر سے ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, سیدھی بات ہے. بچنے کے لیے جیپ اس کے لیے جیپ بڑی ضروری تھی تو انہوں نے لے لی, اور اس کے بعد کچھ کینڈیڈیٹس نے اپنے طور پہ لے لی ہوگی کہ جی چوہدری نثار, چونکہ چوہدری نثار کا قد کاٹ تو بہت بڑا نا, وہ تو اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ چوہدری نثار نے ایک ایسا لے لیا اگر سمبل, تو کیوں نہ ہم بھی لے لیں. اور اس کے بعد پھر کانسپریسی تھیریز, ہم تو ظاہر ہے
बिलीव ही कॉन्स्पिरेसी थेरीज पे करते हैं और फिर आप आगे कह रहे हैं बढ़ाते चले जाते हैं। तमाम शकूक व शुबहात दम तोड़ गए, ये हम नहीं कह सकते। वसी शाह साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, वो आपने देखा ना कि घोड़े को ताकत की और रेस की अलामत बनाया जाता है, तो हम कहते हैं 1000 हॉर्स पावर। तो ये जो जीप है ये 1000 लाइन पावर है असल में, तो अब इसका मुकाबला तो खैर कोई नहीं कर सकता। मुझे अफसोस हुआ बहुत दुआ, और मुझे अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि हमारे सियासतदानों ने दुआ बीबी बहुत सारी स्पेस दे दी है, कुछ अदलिया को दे दी है, कुछ इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से कुछ फ़ौज को दे दी है। इनको ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि वो मामलात में उलझा रहे हैं ये मुख्तलिफ इदारों को जिस मामलात में उन्हें नहीं उलझाना चाहिए था। इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होता और स्पेस जो है वो चली जाती है सियासतदानों के हाथ से, अवाम के हाथ से। ओवरऑल आप देखिए अफगानिस्तान का मसला है, इधर दीगर जो कुव्वतें हैं वो किस तरीके से आपके खिलाफ खेल रही हैं। अभी यहाँ उस पर बात नहीं हुई, इंडिया जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर झूठी मूठी किताबें जो है वो लिखवा रहा है, तो फौज को उसके ऊपर मुर्तकिज रहना चाहिए था, मगर सियासतदान घसीट के उन्हें लेके आते हैं और मजबूर करते हैं कि वो इन इशूज पर बात करें और जवाब दें। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि मैं गफूर साहब की बात पे यकीन करूं कि ना करूं, और मेरे पास कोई वजह नहीं है। मैं अगर बहुत सारी चीजों को सच भी समझता हूंगा तो सच्ची बात यह है कि मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं उनकी बात पर यकीन ना करूं, इसलिए कि मैं एक ऐसी आवाम जो है वो एक ऐसे आदमी की बात पर भी बहुत सारे लोग यकीन कर रहे हैं जिसकी 21 प्रॉपर्टी है यूके में और उसके बावजूद वो कहता फिरता है कि मैंने करप्शन नहीं की है। तो सवाल यह है कि यहां तो इस किस्म की कोई करप्शन आप फौज के और जो इस वक्त आपके टॉप के सरबराहान है उसके खिलाफ आप निकाल के नहीं दिखा सकते। तो हुक्मरानों ने बहुत सारी स्पेस जो है वो खो दी है, झूठ बोल बोल के उन्होंने अपने आप को वहां ले आए हैं कि वो अगर सच भी बोलना चाहें तो आप कोई यकीन नहीं करेगा। वो अगर कहें भी कि ये जीप जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की जीप है, और अगर कोई ये समझता भी हो कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जीप है, तो भी हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने इतना झूठ बोला है कि उनकी बात पे अब कोई यकीन नहीं करता है। सही, आमिर साहब, स्पेस दी सियासतदानों ने, जो वसी शाह साहब पॉइंट उठा रहे हैं, आपके ख्याल में अगर हम इस एंगल से सवाल कर लेते हैं कि तमाम शकूक व शुबहात दूर हो गए, तमाम सियासी जमातें अब मुतमईन हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर कोई जमात ये तो नहीं कहेगी नहीं जी ये प्रिंटिंग में ये हुआ, ये धांधली हो गई, वो धांधली हो गई? अगर आप ये समझती हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30-40 सवालात लाइव सुनने के बाद सियासतदान मुतमईन हो जाएंगे या जिनके जहन में शकूक व शुबहात हैं वो मुतमईन हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। DGISPR ने वो काम किया है जो फ़ौज की तरफ सवालात उठ रहे थे, उन्होंने उसका जवाब दिया और अपनी ज़िम्मेदारी ख़त्म की कि अब जिसने जो समझना है वो समझ ले। जैसे खलाई मखलूक पे भी उन्होंने जवाब दिया। अब बात आती है कि जी जीप कैसे है, दूसरी क्या काम करेगी फ़ौज की मावनत की। आप देखें इधर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फारिग हुए हैं और उधर सोशल मीडिया पे एक इल्ज़ामात का नया सिलसिला शुरू हो गया। कोई टाइम नहीं लगता आजकल किसी भी, मतलब इधर सियासतदान बयान देता है, जवाबन दूसरी पार्टी उसका बयानिया बिगाड़ के रख देती है। दिमाग हर तरफ मौजूद है। ये इलेक्शन इन्हीं शकूक व शुबहात के अंदर हमें रहते हुए 25 तारीख भी नज़र आएगी, और जब तक नताइज नहीं आ जाते तो ये हम कहेंगे हाँ जी इलेक्शन हो गए। और उसके बाद जो सिलेक्शन का इल्ज़ाम जिसने भी लगाना है, वो इमरान खान मीडिया फ्रेंडली थे 2013 में, सब चैनल्स के, सब अखबारात के, और वो बिल्कुल वन वे स्वीप जा रहा था उनका कि जी 2011 में जो जलसा लाहौर में हुआ था और उसके बाद उनको इलेक्शन में बिल्कुल मीडिया फ्रेंडली काम मिला था जो इस वक्त नहीं है, उनको भी जवाबात देने पड़ रहे हैं। बहुत फ़र्क आया है 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कैंपेन का भी और लोगों की गुफ्तगू करने का भी। तो अब हम जिस फिनोमेना में, जिस माहौल में हम ये इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं, इसके अंदर जो सवालात हैं वो बिल्कुल जन्म लेंगे। देखें ये जो हमारे हाथ में टेलीफोन है, ये एक मोबाइल चलता हुआ वो सिलसिला है जो लाइव ट्रांसमिशन दे रहा होता है। सिर्फ ये नहीं कि जर्नलिस्ट के हाथ में है, लोग सोशल मीडिया पे हर एक्टिविटी लेके आएंगे। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि देखिए हमने अपने सिपाहियों को भी बताया है कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो समझे कि आप दुनिया भर में आपका एक्ट देखा जा रहा है, लिहाजा आप हमारा सिपाही कोई ऐसा काम ना करे जिससे ये लगे कि मावनत की बजाय वो एक्टिव पार्ट ले रहा है किसी पोलिंग के काम में। तो अब ये जो वजाहत दर वजाहत आई है, ये सिलसिला अभी शायद 1-2 दफ़ा और होगा। जैसे उन्होंने खुद आज कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के सरबराह भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो भी वजाहतें देंगे कि इतने फौजी क्यों लग रहे हैं, 85,000 पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं, 45,000 जब तक इलेक्शन नहीं होते, रिजल्ट नहीं आता, बड़े सवालात हैं।
جی بڑے سوالات جنم لیں گے. فاہد صاحب, جس طرح سے انہوں نے خود کہہ دیا جس جیپ کی بات ہو رہی ہے وہ جیپ ہماری ہے ہی نہیں, اور بھی بہت سارے ایشوز پر بات کی, خاص طور پر سیکیورٹی امور پر, بیلٹ پیپر کی چھپائی, پرنٹنگ, تمام معاملات انہوں نے ڈسکس کیے. آپ کے خیال میں عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شکوک و شبہات رہیں گے, آپ اس بات سے ایگری کریں گے یا پھر تمام سیاسی جماعتوں کو اب مطمئن ہو جانا چاہیے اور اپنا کام کرنا چاہیے؟ نہیں دعا, میرا خیال ہے اگر یہ لوگوں کو اور سیاسی جماعتوں کو مطمئن کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوتے. یہ جو پریس کانفرنس ہے بڑی اہم تھی, اور اس کو اس روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا ہی ضروری موقف ہے جو کہ جس کی ضرورت تھی وہ آ گیا. اب اس پہ یقین کریں نہ کریں وہ سیاسی جماعتوں کی مرضی ہے, وہ جو مختلف جسے کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے تجزیہ کار ہیں یا دیگر لوگ ہیں یا ووٹر ہے, یقین کرے نہ کرے وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ بات کرنی ضروری تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے جو ڈسکورس ہے, جو روزانہ جو بحث مباحثہ ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ یا میڈیا پہ, اخبارات میں, سوشل میڈیا پہ, اس میں عام طور پر جو ہے وہ 3 بڑے ادارے ہیں جن کی آپس میں کچھ نہ کچھ معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, جس میں سب سے بڑے تو سیاستدان ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے, اور پھر عدلیہ ہے. یہ 3 ہیں جن کے بارے میں, جن کے گرد جو ہے ہمارا تمام طور بحث گھومتی ہے. اس میں 2 ایسے ادارے ہیں جو کہ روز کے روز اس جیسے ڈیسک پر آ کر اپنی بات نہیں کر سکتے. سیاستدان روز بات کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ روزانہ جو ہیں اپنی رائے زنی کرتے ہیں, لیکن جن کے بارے میں بات ہوتی ہے ان کی جو ایک ادارہ ہے اس کی ایک مجبوری ہے کہ وہ اس طریقے سے آ کے بات نہیں کر سکتا. چنانچہ وہ تمام چیزیں جو جمع ہوتی ہیں وہ الٹیمیٹلی آ کے اس پہ بات کرنی پڑتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان اداروں کے کچھ ان آفیشیل نمائندگان ہیں, وہ روز آ کے بیٹھ جاتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, وہ بھی ضروری ہے تاکہ ایک پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے تمام تر لوگوں کا. یہ اچھا ہوا آ گیا, چیزیں آن دا ریکارڈ آ گئیں اور ایک وضاحت آ گئی. اب اس کے بعد جس نے اس کو لے کر اور اس الیکشن میں ایک کریڈیبلٹی کے بارے میں ہوا بھرنی ہے وہ اس کو بھر سکتا ہے. جس نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ انتخابات جو ہیں ان کی دال میں کچھ کالا ہے یا یہ دال پوری کالی ہے, وہ ابھی بھی کہیں گے. معاملہ اصل میں جو دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ 25 جولائی کو آن دا گراؤنڈ جب الیکشن ہوں گے وہ کتنے شفاف ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آتے ہیں وہ کتنے لوگ مانتے ہیں. لطیف صاحب آپ ہی کہہ دیں کہ مطمئن ہو جائیں گی سیاسی جماعتیں؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈی جی صاحب کی آج جو پریس کانفرنس تھی, ان کے بڑے مشکل سوالات بھی انہیں کیے گئے اور انہوں نے بڑی حوصلے سے اور بڑے تحمل سے ان سوالات کا جواب دیا. اب مطمئن ہونا یا نہ ہونا یہ ایک آن دی گراؤنڈ سچویشن اصل میں میرا خیال یہ چیز ہوتی ہے. دیکھیں جو جیپ کا نشان کی بات ہو جائے یا خلائی مخلوق کی بات ہو جائے, ایون کچھ شخصیات کے بھی نام لیے گئے, ان کے حوالے سے بات ہو جائے, دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے اندر یا عام جو میڈیا کے اندر یہ بات کیسے آتی ہے, کیوں آتی ہے. یہ کوئی کسی نہ کسی ذریعہ تو اس کا ہے, اور وہ کیوں ہے. دیکھیں جو ماضی میں جو 2013 کا جو الیکشن تھا, اس الیکشن کے اندر جو ریگنگ کا جو پہلو تھا اس کی بات آصف زرداری صاحب نے بھی کی. عمران خان نے تو پوری ایک مہم چلائی کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے اور اس میں کون کون ملوث تھا. آر اوز کا الیکشن قرار دیا انہوں نے, زرداری صاحب نے. تو اس معاملے کے اندر اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ہائر سطح کے جو لوگ ہیں جب یہ باتیں کرتے ہیں, کچھ جرنلسٹوں کو بلا کے باتیں کرتے ہیں, ان کو آف دی ریکارڈ کی بات جب وہ کرتے ہیں تو وہاں وہ یہ باتیں کر دیتے ہیں. تو اس سے پھر عام بندہ جو ایک صحافی ہے, ایک جرنلسٹ ہے, تو وہ جب یہ پھر کیا تاثر لے گا. ابھی چودھری شجاعت حسین صاحب کی کتاب بھی منظر عام پہ آئی ہے, اس کتاب کے اندر بھی کچھ چیزیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں جس سے کچھ چیزیں 2013 کے الیکشن کے حوالے سے ہمیں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوں اور الیکشن کے اندر ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ بھی آئیں, جیسے جیپ کے نشان کے حوالے سے بھی بات کر لیں کہ بہت بڑی تعداد میں وہ, کیونکہ الیکشن سمبل لوگوں نے لیا اور جو راجن پور کا جو بندوں نے ایک دم وفاداری تبدیل کی انہیں بھی وہی نشان ملا. تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو پھر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں, کچھ چیزیں ہوا میں نہیں ہوتی. لیکن اچھا کیا فوج کا, انہوں نے ایک اپنا موقف دے دیا, اچھا دیا. بٹ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں اور اس سے ہم اخذ کر لیتے ہیں, یہ سیاسی جماعتیں, ہم کہہ دیا معاف کر دیجیے گا, سیاسی جماعتیں اخذ کر لیتی ہیں کہ اس میں کیا شکوک و شبہات ہیں یا نہیں ہیں. فیصل حسین صاحب, آپ کے خیال میں اب 2018 سے متعلق تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے یا سیاسی جماعتیں مطمئن ہو جائیں گی اس پریس کانفرنس کے بعد؟
دیکھیں ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ ایک مستقل جو ہے ایک فوج کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو ہم فوج کو ہم اخباری زبان میں سیاسی زبان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو اس میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن کے نتائج پہ جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھنے والی ہے کہ جہاں پہ سیاستدان 2 نمبر ہوتے ہیں، یہاں پہ سیاستدان چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سیاسی معاملات پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، انتخابی سیاست میں اثر انداز ہو سکتی ہے، تو اس کے ذمہ دار بھی جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ ہمارے پاس جو لیڈر ہیں وہ جو ہے اپنے کندھے جو ہیں وہ فوج کو فراہم کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اپنے کندھے فراہم کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ ایک سوچیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کہا جاتا ہے عمران خان کو، تحریک انصاف کو، اور 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کے اوپر۔ اگر اسٹیبلشمنٹ میں اور فوج میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ انتخابی نتائج کو تبدیل کر سکتی تھی، پھر 2013 کا الیکشن جو ہے وہ عمران خان نے جیتنا تھا۔ اگر فوج میں اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ انتخابی نتائج تبدیل کر سکتی، تو پھر 1992 میں یہاں ایم کے ایم کا خاتمہ ہو جاتا۔ ابھی جو حال میں 246 کا الیکشن ہوا ہے وہ ایم کے ایم کے امیدوار کی ضمانت ضبط ہو جاتی۔ اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہ ایم کے ایم کا ایک امیدوار نہیں جیت پاتا۔ اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ جہاں جہاں مداخلت بھی کرتی ہے تو وہ راستے جو ہیں وہ سیاستدان ہی ان کو فراہم کرتے ہیں، اور سیاستدان اس لیے فراہم کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ 2 نمبر ہیں، ان پہ اب تو ڈاکو ہونے کی عدالتی اسٹیمپ پہ بھی لگ گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ فیصل کی بات کا جواب دینا ہے جی ذرا کوئکلی عامر صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے۔ میری بات پہلے مکمل تو ہو جائے۔ ابھی جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی تھی اس میں عمر چیمہ آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی سے، اور انہوں نے بڑے واضح کہا کہ ہم الیکشن اس لیے ہارے کہ ہمارے پاس الیکشن والا دن مینج کرنے کے لوگ نہیں تھے، ہمارے پاس اچھے کینڈیڈیٹ موجود نہیں تھے، اور ہم اس لیے الیکشن ہار گئے۔ اور یہ بات سب لوگوں نے مانی کہ پی ٹی آئی آخری ویک میں جو کام الیکشن لڑنے والے لوگ مینجمنٹ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جواب فیصل کی بات کا۔ الیکشن 2018 سے متعلق تمام شکوک و شبہات دم توڑ گئے ہیں، عامر صاحب کی بات کا جواب دوں گا، ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی، لیکن فیصل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی صاحب کی بات کا جواب دے دوں۔ دیکھیں عامر صاحب بھی میری بات کی تائید کر رہے ہیں نا کہ فوج میں دم نہیں ہے الیکشن کسی کو جتانے کا، ہرانے کا۔ اگر تحریک انصاف الیکشن آ رہی تو اپنی غلطی کی وجہ سے آ رہی۔ ویسے فوج کے اندر یہ صلاحیت کیا نہیں، فوج کے ساتھ باز کا الزام لگتا ہے۔ میڈیا فرینڈلی ہونے کے باوجود میں نے فوج پہ الزام نہیں لگایا تھا، اگر آپ سمجھتے آپ چلے فوج کی طرف گئے، میں نے یہ وضاحت کی آپ کو۔ میں نے آپ کو بات سمجھائی کہ میں نے الیکشن پہ فوج کی بات نہیں کی، پی ٹی آئی کی میڈیا الیکشن مینجمنٹ کی بات کی۔ مینج نہیں کر سکی، لوگ نہیں تھے ان کے پاس ٹرینڈ۔ میں نے فوج پہ نہیں کہا جو آپ چلے گئے۔ میں بریک پہ جاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں بریک میں یہ ماحول ٹھنڈا ہو جائے۔ میں بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ نون لیگ کا نواز شریف اور مریم نواز کو جمعے کو وطن واپسی پر تاریخی استقبال کا اعلان سامنے۔ ہم سوال رکھ رہے ہیں اپنے ایکسپرٹس کے سامنے، کیا 1 لاکھ کارکن جمع کرنے کا مقصد صرف پرتپاک استقبال ہے؟ ایکسپرٹس اپنی رائے دیں گے بریک کے بعد۔ جوک در جوک آپ کو 13 جولائی جمعے والے دن 4 بجے لاہور ایئرپورٹ میں آپ نے پہنچنا ہے۔ آپ نے پرامن طریقے سے جانا ہے، اور میں انتظامیہ اور پولیس کو بھی یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے جالوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ماؤں کو، نوجوانوں کو، بیٹیوں کو ایئرپورٹ جانے دیں۔ یہ ہمارے لیے اٹس اے ڈو اور ڈائی بیٹل۔ میں نے سنا ہے کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی بڑے دھوم دھام سے لاہور آ رہے ہیں، ایسے تیاری کر رہے ہیں کہ جیسے ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں لاہور، کہ یہ جو مجرم آئیں گے دونوں، جنہوں نے اس قوم کا 300 ارب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں، اور سوائے ایک بوگس قطری خط کے ایک کاغذ نہیں دے سکے جو کہے کہ آپ بے قصور ہو۔
یہ تھے عمران خان صاحب جو بات کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کیونکہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز نے واپس آنا ہے تو اس سے متعلق حکمت عملی طے کر لی گئی اور تاریخی استقبال کے لیے ملک بھر سے کارکنوں کو لاہور پہنچنے کی کال بھی دے دی گئی ہے. دوسری طرف نیب نے نواز شریف اور مریم نواز کی پاکستان آمد پر گرفتاری سے متعلق ابتدائی پلان تشکیل دے دیا اور ذرائع کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز کے نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے ہیں. ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد منتقلی پر بھی غور کیا جا رہا ہے جبکہ مریم نواز نے اسے وطن واپسی سے روکنے کی ایک نئی چال قرار دیا ہے. نون لیگ کا نواز شریف اور مریم نواز کو جمعے کو ان کی وطن واپسی ہے. تاریخ استقبال کا چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے, ہم یہ سوال رکھیں گے اپنے ایکسپرٹ کے سامنے, کیا 1 لاکھ کارکن جمع کرنے کا مقصد صرف پرتپاک استقبال ہے؟ عامر الیاس رانا صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. 1 لاکھ کارکنان کا ہدف سامنے آیا ہے کہ جمع کیے جائیں اور کال دے دی گئی ہے لاہور سے دوسرے شہروں سے بھی کہ وہ لاہور پہنچیں. آپ کے خیال میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کارکنان کا مقصد صرف استقبال کرنا ہی ہے؟ میرے حساب میں تو نیب کے اپنے اعصاب جو ہے نا وہ جواب دے گئے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سرگرمی ہوئی ہے, سزا ہوئی ہے, آپ میں بہادری تھی اتنی, نگران گورنمنٹ کے اپنے پولیس والے لگے ہوئے ہیں, آپ کیپٹن صفدر کو اریسٹ کر لیتے, آپ ورکرز کو الیکشن کے دنوں میں ریلیوں اور جلوسوں میں گرفتار کر رہے ہیں, الیکشن آفس پہ چھاپے مار رہے ہیں. نون کا الیکشن تو آپ نے بنا دیا ہے, اب آپ لاہور میں اور پنجاب میں یہ تماشا لگائیں گے تو یہی کچھ ہوگا. مطلب یہ کام پولیٹیکل گورنمنٹس ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہیں. اب نیب بطور ادارہ پرچے درج کروا رہا ہے سیاسی ورکرز پہ, یہ کوئی تماشا ہے؟ یہ الیکشن میں ایک طرف نیب کہتا ہے جی ہم کسی الیکشن لڑنے والے کو اریسٹ نہیں کریں گے, تو بھائی 25 تک ان پہ بھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ. آپ نے جو سزا دلوانی تھی وہ احتساب عدالت نے دے دی, اس کو اوبے کرتے ہوئے مریم نواز اور نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں. آپ ان کا جہاز موڑ کے لاہور سے اسلام آباد لے آنا, جیسے چودھری نثار نے اور نواز شریف نے طاہر القادری کا جہاز پنڈی کی بجائے اس کو لاہور اتار دیا تھا. آپ بدلہ لے لیں, آپ نے جو کام کرنا ہے, لیکن یہ سیاسی سرگرمیوں کے دن یہی ہیں الیکشن کے. آپ کیسے لوگوں کو روکنا چاہ رہے ہیں؟ دفعہ 144 لگا کے ڈریکونین لا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, وہاں 1 لاکھ نہیں, نواز شریف اور مریم نواز پورے پاکستان میں اپنے ووٹروں کو متحرک کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کو تو سزا ہو گئی, وہ اڈیالہ چلے جائیں گے آ کے, یا سینٹرل جیل کوٹ لکھپت چلے جائیں گے. اس میں ایشو کیا ہے؟ کیوں نیب اتنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہا ہے؟ ہم یہ کر دیں گے, ہیلی کاپٹر لے آؤ, خبریں. ان کا مقصد حل ہو گیا. نواز شریف اور مریم نواز کا جس مقصد کے لیے وہ پاکستان جمعے کو آنا چاہ رہے تھے, ان کی کمپین نیب نے ٹکا کے بنا دی ہے. ٹھیک ہے فہد صاحب, وہ کامیاب ہو گئے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ. کیا آپ کے خیال میں نون لیگ متاثر کن استقبال کر پائے گی؟ اور جس طرح سے عامر صاحب کہہ رہے ہیں فرسٹریٹڈ ہے نیب, آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ دیکھیں نمبرز میٹر کرتے ہیں لیکن ایک حد تک. اب وہ 10,000 ہوں یا 50,000 ہوں یا 5 لاکھ ہوں, جب اس طرح کے سیاسی جو ایشوز ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سیاسی ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں ایک حد کے بعد لوگ بہت زیادہ لگتے ہیں, یا وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں. ظاہر بات ہے دعویٰ اور ہوتا ہے جب یہاں پہ جلسے ہوتے ہیں مینار پاکستان تو کہا جاتا ہے کہ جی 5 لاکھ لوگ آئے تھے, جبکہ انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ جناب 50 یا 60 یا 70 ہزار لوگ آئے تھے. اب کیا 50, 60, 70 ہزار لوگ کم ہیں؟ نہیں, واقعی میں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. چنانچہ یہ جو ایشو ہے, یہ جو معاملہ جمعے کو ہونا ہے, یہ میرے خیال نمبرز کا نہیں ہے, یہ ہے کہ کیا اس دن یہ ایک سیاسی ایونٹ بنے گا. اور PMLN کا جو ٹارگٹ ہے, جو ہدف ہے, وہ ہے یہ کہ جب میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی واپسی ہو تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ بنے, اور جتنا وہ ایونٹ ہے اس سے زیادہ وہ میگنیفائی ہو ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر, جس کی بنیاد پر جو ان کا ووٹر ہے اس تک میسج جائے کہ یہ ایک بڑے ہی جسے کہتے ہیں کہ ڈرامائی انداز سے ان کی واپسی ہوئی ہے اور لوگ امڑ آئے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا جس میں پرتشدد کوئی احتجاج ہوتا ہے تو معاملات جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے جناب کہ یہ ایک بڑا ایونٹ ہو گیا ہے, اور نیوز سائیکل کو وہ ڈومینیٹ کرنا شروع ہو جائے گا. چنانچہ مزاحمت اگر کرنی ہے, اگر حکومت پنجاب نے اگر جسے کہتے ہیں جبری طور پر روکنے کی کوشش کی تو وہ وہی کریں گے جو نون لیگ چاہ رہی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ بیسٹ کورس یہی ہوگا کہ سنبھل کے اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے تاکہ کوئی تشدد کا عنصر اس میں شامل نہ ہو. ایاز صاحب, یہ پرتپاک استقبال ہے یا یہ پھر تشدد کی طرف بھی جا سکتا ہے احتجاج کی صورت میں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جنازے میں 10 لاکھ افراد بھی شریک ہو جائیں تو مردہ زندہ نہیں ہوا کرتا. ظاہر ہے نواز شریف صاحب اس لیے تو نہیں آ رہے کہ ان کی شاید سزا سے بچ جائیں گے جب لوگ جمع ہوں گے. بیسیکلی تو الیکشن کیمپین کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ بہت ڈیمورلائز تھا PMLN کا ورکر.
تو اس کو زندگی دینے کے لیے, اس کو کانفیڈنس دینے کے لیے وہ دونوں آ رہے ہیں. اور یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, سزا اپنی جگہ, وہ ٹھیک ہے ان کے مخالفین جو بھی کہیں, لیکن یہ رائٹ بنتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا, اور میرا خیال ہے اس کو سلب نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ ان کے استقبال کے لیے جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دینا چاہیے. فیصل صاحب, نمبر میٹر کرے گا یا یہ استقبال کہیں گے یا احتجاج کی صورت بدل سکتا ہے؟ یہ دیکھیں, آپ 1 لاکھ کی بات کر رہی ہیں, یہ 5 لاکھ بھی آ سکتے ہیں, 10 لاکھ بھی آ سکتے ہیں, اور 50 لاکھ بھی آ سکتے ہیں. قحط الرجال کا جو شکار معاشرے ہوں وہاں ان لوگوں کا اسی طرح کا استقبال ہوتا ہے. جہاں قوم کی اکثریت جو ہے ذہنی پستی کی گہرائیوں میں رہ رہی ہو, وہاں ایسے ہی لوگوں کے جو ہے لاکھوں کی تعداد میں استقبال ہوتے ہیں. نواز شریف کو جہاں پہ گردن جھکا کے آنا چاہیے تھا, وہ فخر سے اپنا سر بلند کر کے آ رہے ہیں, اور ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ان کا جو اجتماع ہوگا اس کا الیکشن پہ کیا اثر پڑے گا. یہ تو ہم سب کے لیے بھی نا بڑا شرمندگی کی بات ہے. ان کو عدالت نے سزا دی ہے, وہ کوئی قابل پاکستان کے لیے جو ہے وہ یہ ورلڈ کپ کا فائنل جیت کے نہیں آ رہے ہیں. جو ان کا اتنے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے اس بات کی بحث کر رہے ہیں کہ اس کے الیکشن کے نتائج پہ کیا اثر پڑیں گے. ہم سب کے لیے بھی بہت جو ہے وہ شرم کی بات ہے. آپ کا سوال جو ہے وہ خود بھی جو ہے اس کے آگے بھی کئی سوالیہ نشانات ہیں. دیکھیں, بات وہی سامنے آتی ہے کہ ایک فرد جو ہے یہ عدالتی فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا, اور عدالتی فیصلہ وہ جب اس عدالتی پروسیس پر نواز شریف نے ہی مٹھائیاں بانٹی تھیں, اب یہ عدالتی پروسیس ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے تحت ہونے والے فیصلے کو ہم قبول کریں گے. آج اسی فیصلے کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم جو ہے اس پہ جو ہے اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم 1 لاکھ ہوں گے, 5 لاکھ, 50 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. جہاں اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں پھر وہاں تو اسی طرح کی پبلک ہوتی ہے. جی, لیکن یہ ورلڈ کپ اور نواز شریف صاحب کا کوئی کنیکشن مجھے سمجھ نہیں آیا. وسیع شاہ صاحب, دیکھیے بڑی عمدہ بات کی فیصل صاحب نے. فہد بھائی کا جو تجزیہ تھا اور جو ایاز بھائی نے کہا کہ بھئی 10 لاکھ آدمی بھی آ جائیں تو مردہ تو زندہ نہیں ہوا کرتا. بنیادی چیز یہ ہے کہ میاں صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وقت کا پہیہ اور انصاف کا پہیہ اور عدالتوں کا پہیہ جو ہے, نظام کا پہیہ, وہ چل پڑا ہے. اور میاں صاحب کو اس مرتبہ ان کی اپنی پچ پر شکست ہو رہی ہے. 5,000 ہوں, 50,000 ہوں یا 5 لاکھ ہوں, گئی جواندی پھر نہیں آندی, لکھ خوراکاں کھائیے. لطیف چودھری صاحب, اب میں سوال نہیں کر رہی, آپ اتنا کھلکھلا کر ہنسے ہیں, جواب دے دیں. نہیں, میں اصل میں شاہ جی اور فیصل حسین صاحب کی جو گفتگو ہے اور جو جس طریقے سے ایمانداری کا جو درس ہے اس پہ تو قربان جانے کو دل کرتا ہے. تو لیکن کیا کریں, زندگی کی کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں. پاکستان خاص طور پہ جس معاشرے میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ انہی سیاستدانوں پہ پہلے بھی مقدمے بنے اور بعد میں وہ بری بھی ہو گئے انہی عدالتوں سے. تو کس کو قصوروار کہیں, تو کس کو ہم کہیں کہ وہ جرم کس نے کیا, اس کا جو اگر کسی کے بارے میں بات, کسی ادارے کے بارے میں بات کر دیں تب مصیبت, کسی اور سیاستدان کے بارے میں بات کر دیں تو تب مصیبت. تو یہ ان عدالتوں کے اندر آپ چلے جائیں, ذوالفقار علی بھٹو کا وہ بھی اس وقت قانون کے مطابق فیصلہ ہوا تھا, لیکن آج سارے اس پہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں فیصلہ ہوا. وکلا بھی کہتے ہیں, ریٹائرڈ جج صاحبان بھی اس کو کہتے ہیں. تو لہٰذا بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں ہوتی نہیں ہیں, یہ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے بطور تجزیہ نگار ہمیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اپنی کچھ حقیقت کو دیکھ لیں. اگر نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, یہ ان کی مجبوری ہے, بقا ہے, سروائیول آف دی فٹیسٹ کا نظریہ اسی لیے کہا جاتا ہے. نہ آتے تو ہم نے یہیں بیٹھ کے کہنا تھا کہ وہ تو بزدل آدمی تھا, وہ بھاگ گیا, ڈر گیا, جیل سے ڈرتا ہے. اب اگر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان پہ یہ بھی تانا زنی ہونی ہے کہ دیکھیں وہ تو مجرم ہے اور وہ یہ ساری سلسلے چلیں گے, یہ بھی تانا زنی ہونی ہے. ٹھیک, وہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کیونکہ وہ ایک پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ان کے ساتھ کچھ ووٹر بھی ہیں, برے ہوں گے اچھے ہوں گے, کچھ ان کے لوگ ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں, برے ہوں گے اچھے ہوں گے, تو ان کے لیے انہوں نے تو اپنا کچھ نہ کچھ کر کے دینا تھا نا. تو انہوں نے اس کے لیے وہ آئے ہیں, وہ جیل چلے جائیں گے. اب ان کو استقبال کرنے کے لیے میں ایاز صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ حکومت کو بالکل نہیں کرنا چاہیے, اس معاملے میں تشدد نہیں کرنا تمام ایکسپرٹس کی اپنی رائے ہے. کیس بھی 7 سال سے ریفرنس پیپلز پارٹی کا پڑا ہوا سپریم کورٹ میں. بہرحال ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری کا نام ECL میں آنے کے بعد ایک ہلچل کا ماحول پیدا ہو گیا. ہم سوال رکھ رہے ہیں ایکسپرٹس کے سامنے کہ نواز کے بعد زرداری کی باری, کیا بلا تفریق احتساب کا آغاز کہنا چاہیے؟ ایکسپرٹس رائے دے رہے ہیں بریک کے بعد. FIA نے اس کا 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ پکڑ لی, سپریم کورٹ نے ECL پہ ڈال دیا. تو اب زرداری کیا کرے گا؟
आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भाई भाई बन जाएंगे आप। हो सकता है आज से पहले भी लंदन में नवाज शरीफ को टेलीफोन कॉल गई हो, आसिफ जरदारी कह के देखो नवाज, इकट्ठे मिलके अपनी चोरी को बचाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी का नाम ईसीएल में आने पर एक हलचल का माहौल है। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं कि नाम ईसीएल में डालने पर दुख हुआ। अभी मुल्जिम हैं, उनका नाम ईसीएल में नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मुनसिफीन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। हमारा सवाल है कि नवाज के बाद जरदारी की बारी, क्या बिला तफरीक एहतसाब का आगाज़ है? फाह साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, क्या ये बिला तफरीक एहतसाब जिसकी बात करते थे उसका आगाज़ हो गया? देखिए, वो तो साबित होगा अगर ये जो मामलात हैं जिनकी बुनियाद पर जरदारी साहब को ईसीएल पर डाला गया, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहले भी हुआ था कि पूरा केस बनाया गया था जब जरदारी साहब ने जेल काटी थी, और एंड में प्रोसिक्यूशन की नालायकी की वजह से वो केस कहीं नहीं पहुंचा था। तो असल चैलेंज है ये कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। फिर अगर साबित होता है कि वाकई में ये करप्शन में मुलविस हैं, तो मेरा ख्याल है फिर क्रेडिबिलिटी जो है सारे मामले की, उसमें बहुत इजाफा हो जाए। अयाज खान साहब, कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे है, अगर तो इस्टेब्लिशमेंट ये काम करा रही है तो बड़ी गलत मूव है। ये नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को करीब लाने की साजिश है, इसका मतलब है। अदरवाइज अगर ये हो रहा है, क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक, लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। देखें, इलेक्शन करीब हैं और इस किस्म की जो काम है, अभी तो साबित बाद में पता चलना बरी हो गए, तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जो FIA का ये इकदाम जो है, इसको दुरुस्त मुझे नहीं लगता। ठीक, आमिर साहब। एतजाज़ हसन जो है ना, बड़े पाए के कानूनदान है और अजराए तफन्नुन छोटे पाए के नहीं। और अभी वो बयान दे रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी मुलजिम है और उनका नाम ईसीएल पे डाल दिया। पहले ये नवाज शरीफ का ठट्ठा उड़ाते थे कि वो क्यों कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं तो कम से कम बार बार ये कह रहा हूँ 25 जुलाई तक ये सारे काम रोकने चाहिए। आपने जो एहतसाब करना है, सिस्टम बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन ये आखिरी 10 दिनों में गलत है। आखिरी 10 दिनों में गलत है। वसी शाह साहब, अगर इस हवाले से देखिए कार्रवाई आगे, अच्छा मैं तो समझता हूँ कि हमेशा होना चाहिए, मेरी इस पे बिल्कुल क्लियर है कि आखिरी 10 दिन क्या और अपना और बाद के 10 दिन क्या, कानून को अपना रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए और मुस्तकिल चलते रहना चाहिए जिस चाल वो चल रहा है। लेकिन आपने अमूमन फ्लॉप फिल्मों के सीक्वेंस कभी नहीं देखे होंगे। हो सकता है अगर ये चलता रहा तो आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पार्ट 2 भी देखने को मिल जाए। वसी शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया। फैसल साहब, क्विकली, टाइम कम है मेरे पास, आगाज है या नहीं? देखिए 5 साल तक तो आसिफ जरदारी पर तो 5 साल तक जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन की जो छतरी थी वो उनकी हिफाजत कर रही थी। वो छतरी जो उनके पर से उठ गई तो एक कार्रवाई शुरू हो गई। ठीक है, माजरत, आप मेरे पास मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाऊंगी। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह।